رمضان المبارک بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو انسان کی نہ صرف نفسیاتی طور پر اور نفسی طور پر ایک ٹریننگ کرتا ہے، بلکہ پورے سال بھر تک انسانوں کو ایک بہتر سوسائٹی، ایک بہتر سماج میں کیسے بہتر انداز سے رہا جائے، کیسے بہتر انداز سے جیا جائے، اس کی پوری ٹریننگ کرتا ہے۔ اب اس ٹریننگ کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اسلام ہر چیز میں، ہر سلسلے کے بارے میں ایک چیز کہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کیا چیز ہے؟ نیت دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جسے ہم اندر سے محسوس کر سکتے ہیں۔ ہمارا ظاہری عمل دراصل کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہی اصل چیز ہے۔ یہی اندر کی کیفیت یہ طے کرتی ہے کہ ہم کون سا عمل کس مقصد کے تحت کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ ظاہری طور پر ہم کوئی اچھا سا کام کر رہے ہوں، لیکن مقصد دل میں یہ ہے کہ اس سے ہماری شہرت ہو، اصل انسان کی خدمت مقصود نہیں ہو۔ دراصل روزہ وہیں سے انسان کی تربیت کی کوشش کرتا ہے۔ کیا تربیت ہے؟ روزہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہے، پیاسا ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے نہیں کھا پی رہا ہے، وہ لباس پارسائی پہنے ہوا ہے، وہ لوگوں کے سامنے بہت خوشکن انداز میں رہتا ہے، روزے کی پوری کیفیت اپنے اوپر طاری رکھے ہوئے ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ چاہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اگر وہ چاہے کہ اکیلے میں کھا لے، اکیلے میں پی لے، تو کوئی سے دیکھنے والا نہیں، کوئی سے روکنے والا نہیں ہے۔ یہ بالکل اس کی ذاتی کیفیت کا معاملہ ہے کہ نہیں، تنہائی میں بھی اللہ کے لیے وہ نہ کھائے، اللہ کے لیے نہ پیے، اللہ کے لیے وہ نہ برائی کرے، اللہ کے لیے وہ غیبت نہ کرے، اللہ کے لیے وہ چوری نہ کرے، اللہ کے لیے وہ جھوٹ نہ بولے، اللہ کے لیے وہ چغلی نہ کرے۔ ان سماجی برائیوں سے، اس نفسیاتی برائیوں سے، یہ ذاتی برائیوں سے وہ جو پرہیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات یہ روزے کی اندرونی طور پر اس کی جو نیت کا جو پورا جو معاملہ ہے، اس کے حوالے سے بات سمجھی جاتی ہے، کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر وہ چاہے، اگر اس کی نیت درست نہیں ہے تو تنہائی میں وہ برائی کر سکتا ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں فرمایا کہ الصوم لی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا جزا دوں گا۔ کس قدر دوں گا اس کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جو دل کی کیفیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا جو معاملہ ہے وہ ہمارے دل کی کیفیت پر انحصار کرتی ہے۔ ہمارے دل کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ ہم بظاہر تو روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں، دنیا میں نیک نام کمانا ہے۔ ایسی صورت میں اس کیفیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ یہ روزہ دراصل یہ بے انتہا اجر و ثواب کا حامل ہے۔ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اس قدر جاری رکھتا ہے کہ اس کے لیے خصوصی دروازہ کھولے ہوئے باب الریان۔ یہ ایک ٹریننگ ہو رہی انسان کی کہ تم جب دنیا کے اندر کوئی کام کرو تو اس کے لیے شہرت مقصود نہیں ہو، اس کے لیے تمہارا مقصد دنیا کمانا نہیں ہو، اس لیے کہ جب یہ تمہارا مقصد ہوگا اور کوئی کام تم کرنے کی کوشش کرو گے اور اگر وہ حاصل نہیں ہوگا تو تم بددل ہوگے اور اس کام کو کرنا چھوڑ دو گے۔ دراصل تمہارے اندر کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تم خالص اللہ کے لیے کرو۔ بار بار قرآن اس خلوص پر زور دیتا ہے، اور اس خلوص کے لیے مخلصین لہ الدین کے لیے بار بار کہتا ہے کہ تم دین کے لیے خالص ہو جاؤ، اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ۔ بلکہ اس کیفیت کو ایک دوسرے لفظوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ عبادت اس طرح سے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت تمہارے اندر نہیں پیدا ہو پا رہی ہے تو کم سے کم یہ محسوس کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ محسوس کر لو گے
کہ خالق کائنات، رب کائنات تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں نہا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے دربار میں تم کھڑے ہو تو تم کوئی برائی نہیں کر پاؤ گے، تمہاری کیفیت تبدیل ہو جائے گی۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے اس روزے کے ذریعہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے انسان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان انسانیت سے محبت کرے، اس سے ہمدردی کرے، اس سے غمگساری کرے، اس سے محبت کا رویہ اختیار کرے، لیکن محض اس لیے کہ وہ انسان ہے، اللہ کا قریبی بندہ ہے، اور اجر کی امید اللہ سے نہ کرے، صرف اور صرف اللہ سے کرے۔ اسی ٹریننگ کی وجہ سے جو روزہ ہی کے اندر پیدا ہو پاتی ہے، جب چاہے وہ اکیلے میں کھا لے، جب چاہے وہ اکیلے میں پی لے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بندے نے میرے لیے خاص روزہ رکھا ہے تو میں ہی اس کا اجر کب دوں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اگر دینے پر آ جائے تو اس کی ذات کریمانہ کتنی عظیم ہے اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اس کی خصوصیات کتنی عظیم ہے اندازہ نہیں کیا جا سکتا، کہ دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور دنیا کے سارے سمندر روشنائی ہو جائے، پھر بھی اس خدائے رب العالمین کی تعریف و توصیف بیان کرنے سے قاصر رہ جائے۔ وہ رب العالمین کہتا ہے کہ الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا جزا دوں گا اور بے شمار دوں گا، بے قطار دوں گا۔ یہ کیفیت کا، یہ عملوں کا جس پر انحصار ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اصولی طور پر انسانیت کے لیے وقف کیا جائے، انسانیت کی خدمت کی جائے، تو کس محبت کا رویہ رکھا جائے، کیا کیفیت ہونی چاہیے، یہ ایک بنیادی ٹریننگ ہے جو انسان کی ہو رہی ہے۔ دوسری چیز، ظاہری طور پر انسان کی جو فطری ضرورتیں ہیں، ان فطری ضرورتوں میں دو بنیادی ضرورتیں ہیں، بھوک اور جنسی ضرورت۔ اس بھوک اور پیاس کو اس کے اندر صبح سے شام تک برتنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں نہیں کرنا ہے۔ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. جنس کی ضرورت کو جائز ہے، برتنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں اسے اپنی جائز بیوی سے، اپنے جائز شوہر سے دوری اختیار کیے رہنا ہے۔ جب یہ کیفیت، یہ چیز انسان محسوس کرتا ہے، اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لازماً اس کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے، ایک کنٹرول کا، ایک ضبط کا ایک مادہ پیدا ہوتا ہے۔
کیا پیدا ہوگا؟ پوری کی پوری دنیا اس کے سامنے کھلی ہوئی حرام کاری کے لیے، پوری کی پوری دنیا اس کے سامنے موجود ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ رزق حرام کما لے۔ وہ ڈیوٹی پر جا رہا ہے، ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہا ہے، اسے تنہائی میں کوئی چیز، کسی کا پیسہ مل گیا وہ اٹھا سکتا ہے، وہ کوئی بھی کام، برے کام کر سکتا ہے۔ کھانے کمانے کے حوالے سے طرح طرح پر رشوت کا بازار گرم ہے، سوسائٹی میں طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ کیا اسلام سکھا رہا ہے اس کو کہ نہیں، جو تم نے رزق حلال سے بھی کمایا ہے، سلیقے سے تم نے کمایا ہے، اس سے بھی رک جاؤ، اور جو حلال کے علاوہ چیزیں ہیں اس کا تو اب تمہارے وہم و گمان میں بھی چیزیں نہیں آنی چاہیے، رک جایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کنٹرول کرنے کی کہ جو حلال چیز ہے اس پر تم کنٹرول کر رہے ہو۔ اب آٹومیٹک کیا ہو رہا ہے؟ جو حرام چیزیں ہیں اس کی اور جانے کے تمام راستے تمہارے مسدود ہوتے چلے جا رہے ہیں، بند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنی بیوی موجود ہے، اپنا شوہر موجود ہے نہیں، لیکن اس کی اور ان پاکیزہ اوقات میں اب تمہیں شہوت سے نہیں دیکھنا ہے، ان سے اپنی ضرورتیں، جنسی ضرورتیں نہیں پوری کرنی ہے۔ گھر سے باہر نکلے، پوری دنیا تمہارے سامنے موجود ہے، طرح طرح کی عورتیں، طرح طرح کے مرد تمہارے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک ایسی ٹریننگ ہوئی ہے تمہاری کہ اپنی جائز شوہر اور بیوی سے بھی بچتے رہے ہو، ایسی صورت میں ان پرائی عورتوں پر کیا نگاہ ڈالو گے؟ یہ خاص قسم کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ضبط کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اس لیے کہ مواقع آتے ہیں کہ انسان مجبور ہوتا ہے، کنٹرول نہیں کر پاتا۔ مجبوری کی حالت میں اسلام نے حرام چیزوں کو بھی جائز قرار دیتا ہے، لیکن ٹریننگ ایسا کرتا ہے کہ وہ انتہا درجے کی مجبوری ہو، جہاں جان جانے کے علاوہ کوئی ضرورت باقی ہی نہیں رہ جائے، اس لیے کہ باقی کی اس کی ایک ایسی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اسلام کے مختلف اعمال کے ذریعے ٹریننگ ہو رہی ہے، لیکن سوسائٹی میں جینے اور ہر عمل سے اس کی ذات کی ایک ایسی تشکیل ہوتی ہے، اس کی سماج کی ایک ایسی بناوٹ ہوتی ہے کہ بہتر سوسائٹی اور بہتر فرد، بہتر انسان دنیا کے اندر آتا رہتا ہے، اور بہتر ایک سوسائٹی پنپتی رہتی ہے، اور انسانیت آپس میں ایک بہتر سے بہترین انداز میں جوڑتے چلے جاتے ہیں۔ کیا کہا؟ نیت کی ٹریننگ ہو گئی، بھوک اور پیاس کے حوالے سے ایک ٹریننگ ہو گئی کہ حرام چیزوں سے بچنا ہے اور حلال تک سے بھی رک جانا ہے، وقتی طور پر پرائی مرد اور عورت کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ اب آپ آگے آئیے، یہ ایک خاص قسم کی ٹریننگ ہے۔ اب اس کو اپنی ذات سے ہٹا کر کے اب ہم دوسروں کے حوالے سے محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے، وہ کیفیت ہم دوسروں کی نفسیات کے حوالے سے محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ جب ان حالات میں ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ انسانیت کے حوالے سے، اور اس تناظر میں جو ہماری کیفیت ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ وہی محبت آمیز ہم رویہ اختیار کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے ایک ماپدنڈ ہو اور دوسرے کے لیے دوسرا ماپدنڈ ہو، دوسرے کے لیے پیمانہ دوسرا ہو۔ عموماً سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے لیے کچھ اور ماپدنڈ رکھے ہوئے ہیں اور دوسروں کے لیے کوئی اور، لیکن جب یہ خود ہمارے اوپر گزرتی ہے، ہم اس راستے سے آگے بڑھتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں، تو جو لوگ مجبوری کی حالت میں ان راستوں پر ہوتے ہیں، مجبوری کی حالت میں بھوک اور پیاس میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی اس کیفیت کا احساس کرتے ہوئے ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ یہ کیسی چیز ہوتی ہے جس کی ٹریننگ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کر دی، اب ہمیں دوسروں کے حوالے سے اس کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے ان کی ضرورتوں کو پوری کرنی ہے۔ یہ پورا کا پورا ہمیں دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کا ایک خصوصی امتحان ہوتا ہے۔ ویسے تو پوری زندگی ہی امتحان ہے، لیکن ایک ایسی ٹریننگ، ایک ایسا امتحان جس کو اب انسان کو مہینے میں 1 مہینہ تک برتنے کے بعد 11 مہینے تک اس پر عمل کرنا ہوتا ہے انسانیت کے حوالے سے۔ اس مہینے کی ٹریننگ میں کیا اور چیز شامل ہو گیا ہے؟
ایک تو میں نے بتایا کہ اسے بھوک پیاس ان سب چیزوں کو محسوس کریں. اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے, آپ سے لڑائی کر رہا ہے, آپ سے جھگڑا کر رہا ہے, آپ کی خاص ٹریننگ ہوتی ہے کہ جب کوئی آپ سے لڑنا جھگڑنا شروع کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو روزے سے ہوں, مطلب میں ایک خاص قسم کی کیفیت سے گزر رہا ہوں. اور اگر روزے کی حالت میں ایک انسان نے کسی لڑنے والے سے جھگڑنے والے سے یہ کہہ دیا کہ میں روزے سے ہوں, میں تم سے لڑائی نہیں کر سکتا, میں تم سے جھگڑے نہیں کر سکتا, تو ایک تو اس سامنے والے کی نفسیات پر یہ اثر پڑے گا کہ میں کیوں اس کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا, اور دوسرا اپنی ٹریننگ ایک ایسی ہو رہی ہے کہ اگر ہم رمضان میں کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں تو 11 مہینے یہ کہہ کر کے ہم اپنی زندگی کو پرامن کیوں نہیں بنا سکتے. دیکھیے قرآن ایک خاص قسم کی بات کرتا ہے. جب تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اس کا جواب بھلائی سے دو, جب پھر برائی کرے تم اس کا جواب بھلائی سے دو. تم وہ برائی کرتا جائے اور تم بھلائی کرتے جاؤ, نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اچانک تمہارا بہت ہی گہرا, بہت ہی صمیم قلب سے تمہارا دوست بن جائے گا. یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ آپ اس کے ساتھ محبت کر رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ نفرت آمیز رویہ اختیار کر رہا ہے. آخر اسے ایک نہ ایک دن یہ احساس ضرور ہوگا کہ کیا عجیب بات ہے, یہ میں اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہا ہوں اور وہ ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہا ہے. اور جس وقت وہ اپنی اس حرکت پر نادم ہوگا تو اس قدر نادم ہوگا کہ اس کی محبت بے آمیز اور بے انتہا ہوگی, اور وہ آپ کے ہاتھ ایک طرح سے محبت کرنے پر جو انتہائی خلوص پر مبنی ہوگا وہ مجبور ہوگا. اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر آپ خلوص کے ساتھ کسی سے بھلائی کر رہے ہیں تو آپ اس کی لذت تو خود اپنی ذات میں محسوس کر ہی رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک خاص بات یہ بھی ہے, آپ کی بھلائی کا بھی امتحان ہوتا رہتا ہے کہ اس کی برائی زیادہ اہم ہے, آپ کی بھلائی پر غالب آ رہی ہے, یا آپ کی بھلائی اس کی برائی پر غالب آ رہی ہے. اور نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی برائی کے بدلے میں آپ کی بھلائی آپ پر غالب آ جائے. میں سمجھتا ہوں انسانی زندگی کی یہ بنیادی نکات جو روزے کے ذریعہ ہماری زندگیوں میں داخل ہونے کے مواقع ہوتے ہیں, یہ بڑی اہم ہے. روزے کے حوالے سے آپ ذرا سا دیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو پوری کی پوری کیفیت ہماری زندگی میں آتی ہے اور یہ پوری کی پوری جو ٹریننگ ہوتی ہے, اگر انسانیت کے نام اگر اس کو عام کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں انسانیت محبت کے, اخوت کے اور ہمدردی کے اس منزل پر پہنچ جائے گی جہاں پر ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کی اسے معراج سمجھا جائے گا, اور انسانیت کا وہ سب سے زیادہ پرسکون اور سب سے زیادہ بامقصد منزل قرار پائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اگر انسانیت کے حوالے سے ان روزوں کی صفات کو ہمارے اندر پیدا کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا انسانیت خوب سے خوب تر اور محبت کے بہترین بندھن میں بندھ جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.